اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العلي العظيم صلوات حضرات گرامی، ہم نے سورہ یوسف کا انتخاب کیا تھا اس عشرے کے لیے۔ بانی مجلس نے درخواست کیا کہ میں اعلان کر دوں کہ انہوں نے درخواست کی ہے مجھ سے کہ میں آئندہ برس بھی انشاءاللہ یہاں پہ عشرہ پیش کروں گا۔ 7واں برس ہوگا، میں اسی سورہ کو جاری رکھوں گا۔ آج ابھی میں آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ 25 آیات تک، 24-25 آیات تک اس دفعہ مکمل ہو جائے گا۔ 111 آیات ہیں، تو مجھے آئندہ برس انہوں نے تو کہا ہے کہ بھئی اللہ انہیں زندگی دے کہ بھئی جب تک وہ زندہ ہیں میں پڑھوں۔ اب آگے حالات کا مجھے نہیں معلوم، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جب تک موقع ملے گا میں پیش کروں گا۔ سورہ یوسف کو 2-3 برس میں کوشش کروں گا مکمل کر دوں۔ مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ حضرات گرامی، اب بھائیوں نے ایک منصوبہ بنایا، جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں ان سب کو اندازہ ہے کہ میں نے کہاں تک بات کو پہنچایا تھا۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے، دنیا میں مثال بھی دی جاتی ہے، جب برے بھائیوں کی مثال دی جائے تو کہا جاتا ہے یوسف کے بھائی، اور اگر اچھے بھائی کی مثال دینی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یا علی مرتضیٰ یا عباس ابن علی۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں بات جو پہنچی ہے وہ بھائیوں کا منصوبہ، اور بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یعنی ان کے بیٹوں نے قائل کر لیا کہ ہمارے ساتھ جانے دیں۔ اب دیکھیں، جناب یعقوب نبی ہیں، وہ پہلے سے جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے بھی کل پیش کیا تھا کہ انبیاء معصومین جانتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، لوگوں کو بار بار ڈراتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو مداخلت نہیں کرتے۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام اپنے علم نبوت سے جانتے تھے بیٹوں کا منصوبہ کیا ہے۔ فوراً خبر کی کہ بھئی میرے سے جدائی برداشت نہیں ہوگی، اور دوسرے مجھے بھیڑیے کا ڈر ہے، جو بھیڑیا تمہارے دلوں میں پل رہا ہے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں انسانی شکل میں لیکن پورے بھیڑیے ہوتے ہیں، اور کئی بھیڑیے ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، جو بات پہنچی کہ بھئی قائل ہو گئے جناب یعقوب، تنبیہ بھی کر دی، دن وہ آ گیا جس دن لے جانے والے تھے بھائی۔ صبح صبح اٹھے، پھر دوبارہ ایک ہی بات کا خیال، ایسا نہ ہو بابا آج منع کر دیں۔ جانتے تو تھے نا باپ نبی ہے۔ کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نبیوں کو دھوکہ دینا بڑا مشکل ہے، پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں بھائی، آپ لوگ جی ہیں جو پہنچ رہے ہیں، تو بہت سے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ کسی کا کیا منصوبہ ہے،
وہ جانتا ہے پھر بھی خاموشی اختیار کرتا ہے. کئی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں نے بے وقوف بنا لیا. یہ نہیں پتا ہوتا بے وقوف یہ نہیں بن رہا. یہ دھوکہ اس کو نہیں ہو رہا, دھوکہ مجھے ہی ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ صبح صبح اٹھے, بابا جان. اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا نا کہ جب انسان منصوبہ بناتا ہے, یہاں پہ اللہ بار بار پیش کر رہا ہے, ایک ہی بات دہرا, یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم جا رہے ہیں, نہیں, بار بار ایک بات دہراتے, بابا جان یا ابانا. اب یعنی یہ جو تھا نا محبت کا اظہار, لاڈ پیار کرنا, یہ ماں باپ کی عادت ہوتی ہے, بچوں سے کرتے ہیں. اب وہ جوان تھے تو بار بار ایک ہی بات دہراتے رہتے, بابا جان سب ٹھیک ہے نا, ہم لے جائیں نا. اب یعنی بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. اب پتہ چلا کئی مرتبہ لوگوں کی محبت بھری باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اظہار محبت کا ہوتا ہے, دل میں شیطان ہوتا ہے. تو ایک ہی بات دہرا, بابا جان بھائی آپ نے کوئی منصوبہ بدلا تو نہیں ہے, اجازت نہیں, ٹھیک ہے چلے جائیے. اب آئیے ذرا جلدی سے میں پیش کر رہا ہوں. فلما ذهبوا به, پھر وہ لے گئے کسے, جناب یوسف علیہ السلام کو. واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, اور انہوں نے فیصلہ کیا کر لیا. تو اللہ یہاں فرما رہا ہے اجمعوا, اجماع کر لیا, سارے متفق تھے, اجماع متفق, اتفاق تھا ان کا. قتل پہ اتفاق نہیں تھا, کوئی کہہ رہا تھا قتل کر دو, کوئی کہتا تھا نہیں کرو. لیکن اندھیرے کنویں میں ڈالنے پہ سارے متفق تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا, چھوٹا گناہ کر لو بڑے گناہ سے بچ جائیں گے. میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ بات سیاستدان بھی کہتے ہیں نا, ہم چھوٹی برائی اپنا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے خود بھی پتہ ہے برائی ہے. جو پہنچ رہے ہیں انہیں خود بھی پتا ہوتا ہے برائی, تو کوئی چھوٹا گناہ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے. یہاں ضروری بات یہ ہے کہ اب روایات میں ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے ساتھ ساتھ آئے کنعان جو شہر تھا نا اس کے دروازے تک, اور ایک مرتبہ رونے لگے, آنسو بہانے لگے بیٹوں کے سامنے. اور ایک مرتبہ جناب یوسف کو بہت زور سے گلے لگایا. جانتے ہیں نا نبی ہیں کہ اب یہ جدائی بڑی طویل ہے, بہت زور سے گلے لگایا اور پیار کیا, چوما, کہا ٹھیک ہے اب جا تو رہے ہو. یعنی بیٹوں کو پھر بھی بار بار اظہار کر رہے ہیں مجھے اذیت نہ دینا. یہی سوچ لو یوسف کا بغض نہ رکھو, باپ کو کتنی اذیت ہوگی. اب پتہ چلا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے نبی کو کتنی اذیت ہوگی, علی کا بغض سامنے آ جاتا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. تو اب یہاں جو منصوبہ بڑا وہ اہم ہے. تو بیٹے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے کہ بابا کب تک دیکھیں گے, اور جب دیکھا نا بابا کی آنکھیں اوجھل ہو گئی ہیں, دور چلے گئے ہیں شہر سے, تو اب تک کیا کر رہے تھے, بار بار جناب یوسف کو پیار کر رہے ہیں, ایک بچہ. اور جیسے ہی دیکھا کہ اب باپ نہیں دیکھ رہا تو مارنا شروع کر دیا. وہ سارے بھائی جمع ہوئے, 10 بڑے بھائی, اور انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو 9 یا 10 برس کے جناب یوسف کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. کیوں؟ وہ جو حسد بغض تھا دلوں کے اندر, وہ تو شکر ہے علی شیر خدا تھے. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, تو چلتے رہیے گا میرے ساتھ جس محبت سے دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں کہ ایک مرتبہ جناب یوسف کے بھائیوں نے مارنا شروع کیا. شیعہ سنی علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے بہت مارا, اتنا مارا کہ جناب یوسف نبی تھے لیکن آنسو بہنے لگے. اور پھر فیصلہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم چلیں گے, اور لے گئے. جب لے گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے کہیں دور صحرا کے اندر ایک کنواں بھی ڈھونڈ لیا جہاں سے قافلے گزرتے تھے. تو سب نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی پھینکیں گے, ایسا نہ ہو کہ بچہ ہے گر کے اندر مر جائے. فیصلہ تو کر لیا تھا مارنا نہیں ہے, تو کہا پھر اندر کیسے ڈالیں, کہ رسی باندھ دیتے ہیں اور کنویں کے اندر اتار دیں گے. رسی باندھی جناب یوسف کے پیٹ پہ اور ایک مرتبہ اتارنے لگے. تو تب تک جناب یوسف رو رہے تھے. سارے مجمع کی توجہ ہو, میں جانتا ہوں لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کر رہا ہوں. تو اب روایات میں دیکھ رہا تھا ساری تفاسیر دوبارہ, تو عزیزان گرامی الفاظ یہ لکھے ہیں کہ اب تک جناب یوسف رو رہے تھے, لیکن جیسے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا نا تو ایک مرتبہ آنسو صاف کیے, ہنسنے لگے. تو بھائیوں نے کہا ابھی مت ڈالو, کیا بات ہے, ہنس کیوں رہا ہے اب؟ کہ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا جس کے 10 طاقتور بڑے بھائی ہوں اسے کسی کا کیا ڈر, لیکن آج جب تم ہی مجھے کنویں میں ڈال رہے ہو نا, تو میں نے ایک مرتبہ کہا پروردگارہ تو نے اچھا سبق دیا, جن بھائیوں پہ بھروسہ تھا انہوں نے ہی مجھے کنویں میں ڈال دیا. بھائی کبھی بھی بے ایمانوں پہ بھروسہ نہ کرنا, توجہ, فاسق پہ بھروسہ نہ کرنا, وہ وہاں دھوکہ دے کے بھاگے گا جہاں کبھی اس کا تصور بھی نہ کر سکے. میرے جو بھائی پہنچ رہے ہیں, فاسق پہ بھروسہ نہ کریں. چلے روک کے ایک آیت پیش کر دیتا ہوں قرآن کریم کی.
سنیں گے نا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں نعم المولا، کتنا اچھا مولا، نعمہ یعنی اچھا مولا، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو اچھا مولا ہے نا، یہ اچھا مددگار بھی ہوتا ہے. اچھا جب برے مولا کی بات کی، کچھ لوگ جو جس کو مولا مان لے، آپ جسے مان لیں اپنا پیشوا وہ آپ کا مولا ہے. ہم نے علی کو مان لیا، تو اب اللہ فرما رہا ہے نعم المولا و نعم النصیر، جو اچھا مولا ہوتا ہے وہ بڑا اچھا مددگار ہوتا ہے. اور برا مولا، اب اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ برا مولا بئس المولا. اللہ کو کہنا چاہیے تھا کتنا برا مولا، کتنا برا مددگار، لیکن نہیں، اللہ فرما رہا ہے بئس المولا و بئس المصیر، کتنا برا مولا، کتنی بری بازگشت. یعنی جہاں جائے گا وہ جگہ بھی بری ہے، یعنی جہنم میں جائے گا. بروں کے پیچھے نہ چلنا، نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کریں گے، جہنم لے جائیں گے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، اب پتہ چلا برا مولا مدد بھی نہیں کرتا، شاید اسی لیے لوگ مدد کے لیے بلاتے بھی نہیں ہیں. توجہ. بھئی گلا ساتھ نہیں دے رہا، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میری باتیں پہنچ رہے ہیں. دیکھیں اللہ بڑے خوبصورت انداز سے قرآن میں فرما رہا بئس المولا، کتنا برا مولا، بئس المصیر، کتنی بری بازگشت ہے. برے لوگوں کے ساتھ نہ چلنا، بری جگہ لے جائیں گے. ایک اور چلیں میں وضاحت کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ پورا مجمع نہیں بولا ہے. حضرت گرامی میرا ایک سوال، کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو 70,000 کا مجمع چلا تھا فرعون سے بچنے کے لیے، سارے اچھے تھے؟ بھئی انہی میں سے بعد میں مشرک بھی ہو گئے، انہی میں سامری بھی تھا جس نے سب کو گمراہ کر دیا. توجہ. بھئی جناب موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی تھے سب اچھے نہیں تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا سارے برے تھے؟ نہیں. توجہ. فرعون کے ساتھ سارے برے نہیں تھے، جناب موسیٰ کے ساتھ سارے اچھے نہیں تھے، لیکن جناب موسیٰ کے ساتھ جو جو چلا وہ نیل کے پار چلا گیا. جو فرعون کے ساتھ تھا وہ غرق ہو کے مر گیا. اب پتہ چلا اپنے کرتوت کام نہیں آتے، پیشوا صحیح ہونا چاہیے. اب جملے پہنچ گئے شاید، میری بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اپنے اعمال نہیں ہے جاری، میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے سارے بھائیوں تک. اپنے اعمال کافی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو برے لوگوں کے لیے شفاعت ہے، نیکوں کے لیے نہیں ہے. تو اپنی نیکیوں سے خود ہی بخشا جائے گا. نیک و بد سب کو شفاعت کی ضرورت ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نہ کسی اچھے نہ برے کسی کا گزارا نہیں ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ حضرت گرامی اب کیا کیا بھائیوں نے؟ کہا ٹھیک ہے ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور ڈال دیا کنویں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا. کیا کیا؟ کنویں میں ڈالا. پھر اب سوچ رہے ہیں اب باپ کو بتائیں گے کیا؟ پہلے ایک دوسرے کے دست بگربان ہوئے. جناب یوسف علیہ السلام نے بھی آواز دی، لاوی نکالو مجھے، یہاں کیوں ڈالا؟ اب لاوی نے کہا کہ نکال لیتے ہیں. آپس میں بھائیوں میں لڑائی شروع ہو گئی. بہرحال اب تفصیل کا وقت نہیں. واپس آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اللہ فرماتا ہے عشاء کہتے ہیں رات کے وقت کو، اسی لیے رات کی نماز کو بھی عشاء کہا جاتا ہے. کہا رات کے وقت روتے ہوئے باپ کے پاس آ گئے. اب دیکھیں گریا، یہ جو بکا ہے نا یہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، خدا کی قسم میں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں جملوں پہ توجہ کیجیے گا. میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا، مجمع کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ذرا گرامی گریے کی بھی اقسام ہیں. شیطان بھی رویا تھا، آدم بھی روئے. آدم کا توبہ کے لیے تھا، شیطان کا دکھاوا تھا. سارا مجمع نہیں ہے. بہت سے لوگ بہت سی جگہوں پہ روتے ہیں. توجہ. جو پہنچ گئے، مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کئی مقامات پہ لوگ گھر میں بھی روتے ہیں، سفر میں بھی. یہ رونا کافی نہیں ہوتا، دیکھنا پڑتا ہے نیت کیا ہے. ایسا نہ ہو کوئی رو کے دشمنوں کو بلا رہا ہو. یہ رونا کافی نہیں ہے.
اردو میں بھی کہا جاتا ہے نا مگرمچھ کے آنسو. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, باقی لوگ اگر نہیں پہنچ رہے تو میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ رونے کے بھی اقسام ہیں. میرے بزرگ جو پہنچ گئے ان سب پہ سلامتی ہو. عزیزان گرامی, رونا الگ الگ طرح کا ہے. انبیاء کا, جناب یوسف کا, جناب یعقوب کا رونا اور ہے, ان کے گناہگار بیٹوں کا رونا اور ہے. تو یہ کفِ افسوس ملنا کچھ ہوتا ہے, اور کئی مرتبہ تو خوشی میں بھی رونا آ جاتا ہے. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں فضائل میں بھی روتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ عشق اتنا ہوتا ہے, ماں کو بیٹا کے کہتا ہے اماں میں پاس ہو گیا, وہ خوشی میں رونے لگتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ خوشی کے آنسو شدید عشق کی علامت ہیں. اگر آپ کو فضائل میں رونا آ رہا ہے نا, یہ عشق کی علامت ہے. اب میرے اگر جملے پہنچ جائیں, آئیں یبکون, روتے ہوئے آئے, بابا جان, یا ابانا, بابا جان, نستبق کو, ہم چلے گئے تھے کھیلنے کودنے. نستبق کو دو چیزوں کے لیے آتا ہے, دوڑ بھاگ. دوڑ بھاگ تو سمجھتے ہیں نا, بھاگنے کا تجربہ تو بڑے بڑوں کو بہت تھا. کننا نستبق کو, ہم ریس لگا رہے تھے, دوڑ بھاگ رہے تھے آپس میں مقابلے پہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں تیر اندازی کو بھی مقابلے بازی کے لیے ہم چلے گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عَلَىٰ مَتَاعِنَا, سامان زیادہ تھا, یوسف بچہ تھا, ہم نے کہا یہ کہاں بھاگے گا. اب پتہ چلا معصومین نہیں بھاگتے. کچھ لوگ پہنچ گئے. کہا یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے, ہم بھاگنے کے لیے چلے گئے, دوڑ بھاگ کر رہے تھے, اور پیچھے وہ اکیلا ہمارا سامان دیکھ رہا تھا. نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عَلَىٰ مَتَاعِنَا, ہمارا سامان تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, اسے بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ, اور آپ ہم پہ کبھی بھی ہماری بات کو نہیں مانیں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, ہم جتنا بھی سچ بولیں آپ نہیں مانیں گے. جھوٹا بار بار یقین دلانے کے لیے کہتا رہتا ہے میں جتنا مرضی سچ بول لوں آپ نے تو ماننا نہیں ہے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جناب یعقوب نے دیکھا آنسو بہنے لگے, کہا کہ سولت لکم امرکم, تمہیں دھوکا ہوا ہے. اور یوسف کے ساتھ یہ سب نہیں ہوا. وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ, اب علماء مفسرین, شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے بکری کا یا بھیڑ کا بچے کا, بھیڑ یا بکری کا خون. وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ عَلَىٰ قَمِيصِهِ, کرتے پہ انہوں نے خون لگایا اور کرتا لے آئے. یہ کرتا بڑا اہم ہے, جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. کرتا بہت اہم. آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ بڑے بھائی کا کرتا اگر چھوٹا بھائی پہن لے تو وہ کچھ بھی نہ کہے, ہر آدمی دیکھ کے بتا دے گا کرتا اس کا نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, مولا علی نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا بہت سو نے میرا کرتا پہن لیا, انہیں پورا بھی نہیں آتا تھا, انہیں بھی پتا تھا کرتا علی کا ہے. یہ کرتا حیدری, بھائی اس پہ غور کیجئے گا. ہم قمیض زواد کے ساتھ کہتے ہیں اردو میں, عربی میں سواد کے ساتھ قمیص. وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ, جھوٹا خون لگایا بکری کا. اب قرآن میں بکری کا لفظ نہیں آیا ہے, یہ حدیث میں ہے, تاریخ میں ہے. عَلَىٰ قَمِيصِهِ, ان کے کرتے پہ. جناب یوسف, جناب یعقوب نے پہلا جملہ کہا عجیب بھیڑیا تھا, یوسف کو کھا گیا, کرتا چھوڑ کے بھاگ گیا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, جناب یوسف سے کرتا اتروایا. جب کرتا اتروایا نا تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کرتا تو رہنے دو, اگر زندہ رہا لوگ آ کے لیں گے تو میرا کرتا نہیں ہوگا. دیکھیں نبوت کتنی باحیا ہوتی ہے. اور دوسرے, اگر میں مر گیا تو کم از کم میرا کرتا میرا کفن تو بن جائے گا. تو بھائیوں نے کہا نہیں کرتا اتار دے. کرتا اتارا اور کرتا لے آئے, اسی پہ خون ڈالا. اب نہ کرتا پھٹا ہوا ہے, نہ پنجوں کے نشان, نہ دانتوں کے نشان. کہ کیسا بھیڑیا تھا, کرتا اتار کے یوسف کو کھا گیا. بل سولت لکم امرکم, اب پتا چلا جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کا حافظہ بھی کام نہیں کرتا. جو پہنچ رہے ہیں آپ سلامت رہیں, جو پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. جھوٹے دھوکے بازوں کا نا حافظہ نہیں ہوتا, نا یہ یاد نہیں رہتا کیا کریں, پھر آپس میں کہنے لگے یہ کیا کیا ہم نے, کرتا پھاڑ ہی دیتے. چل رہے نا ابھی 10 بجے ہیں, کچھ دیر میرا ساتھ دیجیے گا, 10-15 منٹ, اس کے بعد پھر مصائب پہ آؤں گا. 15-20 منٹ اگر تھوڑی سی زحمت اگر آپ کو اور دو. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کا کرتا لیا. خدا کی قسم جب بھی یہ پڑھتا ہوں نا مجھے خود بھی تنہائی میں رونا آتا ہے, اور اپنے چہرے پہ ڈال لیا.
چہرے پہ کرتا ڈالا, کہا کہ مجھے کرتے سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے بے ہوش ہو کے گر گئے. بیٹوں نے کہا کہ بھائی کو تو ہم نے دور کر ہی دیا تھا, باپ بھی مار دیا, اب آپس میں کفِ افسوس ملنے لگے ہم نے کیا کیا ہے یہ, بار بار پانی ڈالتے ہیں. جناب یعقوب کو بہت دیر بعد ہوش آیا, اٹھے اور روتے ہوئے باہر چلے گئے کہ اب تمہاری صورتیں نہیں دیکھوں گا. دور کیوں کیا تھا؟ یوسف کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں ہی دیکھتے رہیں گے. انہیں نہیں پتا اگر یوسف کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں بھی نہیں دیکھیں گے. تو کچھ لوگ اتنے محبوب ہوتے ہیں. اب یہاں تھوڑی بہت تفصیلات میں جانا چاہ رہا ہوں. کچھ الفاظ ہیں جن کی تفسیر بہت ضروری ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا, فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے یوسف پہ وحی نازل کر دی. توجہ سارے مجمع کی. اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ایک پہ, کس پہ؟ حضرت یوسف پہ. بھائی جب کنویں میں ڈالا گیا ہم نے وحی نازل کر دی. یوسف بھائیوں کو بھول جائیے, ان سب کو آپ خود سبق دیں گے. ایک ایسا مقام آئے گا آپ اتنے باعزت ہوں گے یہ جھک کے ملیں گے. توجہ. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے یوسف پہ وحی نازل کی. ہم نے 9-10 برس کے جناب یوسف وحی آئی, نہ ڈرے, نہ روئے, نہ بخار ہوا, نہ ٹھنڈے پسینے آئے. تو کیسے ممکن ہے نبیوں کے سردار پہ وحی آئے, بخار ہو جائے, جناب خدیجہ ٹھنڈے پر. یہ چند الفاظ بہت ضروری ہیں جس کی وضاحت وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ. اللہ فرما رہا ہے, میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا, آج ایک نئی دلیل دے دی ہے جو پہنچ گئے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے یوسف پہ وحی نازل کی. کیا کریں گے آپ؟ نُنَبِّئُهُمْ, آپ ان سب کو خبر دیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, لیکن انہیں ابھی شعور نہیں ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کنویں میں ڈال دیا. ایک جملہ کہا بھائیوں نے جو روایت میں آج ہی پڑھا تھا تفسیر نمونہ کے اندر, میں مجمع کی توجہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا وہ جو تجھے سورج چاند اور ستارے سجدے کر رہے تھے نا, انہیں بلا لے کنویں میں, تجھے تھوڑا بہت تیری کمپنی ہو جائے گی, ان کی صحبت میں بیٹھ جانا. یعنی ابھی بھی طنز کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں یہ جھوٹے خواب تھے. توجہ, انہیں نہیں پتا تھا کیا کیا مقامات ملنے والے ہیں. جب 10 برس کے مولا علی دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ سارے مجمع میں پیغمبر نے کہا تھا کون ہے جو میری رسالت میں میرا ساتھ دے گا؟ تو ایک 10 برس کا بچہ کھڑا ہوا, شیعہ سنی مورخین نے لکھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. دیکھنے میں بچہ ہوں, میری ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہیں, لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے دشمنوں کے سر توڑ دوں گا, آپ پہ جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ توڑ دوں گا. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے فرمایا, بھائی میں خون جگر دے رہا ہوں, سینے میں دم نہیں ہے, کہ آج سارے سن لو, ھذا اخی, یہی میرا بھائی ہے, وہ وصی, یہی میرا وصی ہے, وہ خلیفتی من بعدی, میرے بعد یہی میرا خلیفہ ہے, وہ وزیری, یہی میرا وزیر ہے. حیدری. توجہ فرما, حیدری. تو طبری شیعہ مورخ نہیں ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے, سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا یہی میرا بھائی, یہی میرا خلیفہ, یہی میرا وصی ہے, یہی میرا وزیر ہے. تو وہ ابو لہب جو بیٹھا تھا نا وہاں پہ, اس نے ایک مرتبہ کہا ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. ابو لہب نے کہا اے ابو طالب اب تک تو بھتیجے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, آج سے بیٹے کے بھی پیچھے چلو. نہیں پہنچا پا رہا. عزیزان گرامی, ابو لہب کافر تھا, مشرک تھا, پیغمبر کا دشمن تھا, لیکن سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا ہے. حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, عزیزان گرامی سب سمجھ گئے تھے خلافت کا فیصلہ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ
اطاعت عام لوگوں کی نہیں کی جاتی، نبی اور امام کے ماں باپ پہ بھی ان کی اطاعت واجب ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، نہیں پہنچا سکا۔ اور مسلمانوں، اگر علی کے ماں باپ کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو تیرا میرا علی کے بغیر کیسے گزارا؟ جملے پہنچ رہے ہیں میرے؟ عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہما عام لوگ نہیں ہیں، پیغمبر کے پالنے والے ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں علی علی ہے، ہمارا پیشوا ہے۔ یعنی حضرت ابو طالب کے بھی امام مولا علی، جناب فاطمہ بنت اسد کے بھی امام مولا علی، وہ تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بھی امام مولا علی ہے۔ میرے جملے برے تو نہیں لگ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اب یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھائیوں نے یوسف سے کہا بلا لینا اپنے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برداشت نہیں کر پاتے فضائل کو۔ انہیں کس بات کا دکھ تھا؟ اسے خواب ایسے آ رہے ہیں، تو اب تانے کیا دے رہے ہیں؟ ستاروں کو بلا لینا، چاند سورج۔ اللہ نے کہا کچھ جواب نہ دیں، ایک وقت آئے گا یہی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا عزیز مصر تو ہے یوسف، یہی سجدوں میں گریں گے۔ عزیزان گرامی، کتنے بغض رکھنے والے تھے، غدیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے بخن بخ ہے۔ پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں سب کو؟ حیدری۔ عزیزان گرامی، جگہ جگہ حبیب خدا نے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور سب سے زیادہ کیا بیان کیا؟ مولا علی کے فضائل کو۔ ایک جملہ یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے پہلے دن سے آپ سے کہا تھا شیعہ سنی مشترک مجمع، تو میں چند ایک جو باتیں پیش کر رہا ہوں وہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس جملے کو میرے بچے پلے باندھ لیں، پوری زندگی کبھی یہ پوری مجلس بھلا دیں، یہ بات نہ بھلائیے گا۔ آج کی مجلس کا ساری مجلس میں نچوڑ دینے لگا ہوں، یہ بات پلے سے باندھ لیں۔ یہ ماں باپ کہتے تھے نا پلے سے بات باندھ لو، اسے ریکارڈ کر لیں، چاہے جیسے مرضی بھی پوری دنیا میں پھیلا دیجئے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات نے قرآن بھی سنایا، حدیث قدسی سنائی، اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے بولا وہ حدیث ہے، ایسا ہی ہے؟ سب کو اس بات پہ متفق ہے؟ جو کچھ پیغمبر بولتے تھے یہ قرآن تھا، یہ حدیث قدسی تھی، یہ حدیث نبوی جسے آپ کہتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے بولا اس کے علاوہ جو بول دیا وہ حدیث ہے۔ سب سے زیادہ احادیث سرور کائنات نے کس موضوع پہ کہی؟ توجہ، سب سے زیادہ احادیث سرور کائنات نے کس موضوع پہ کہیں؟ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، سب سے چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا آج کی ساری مجلس کا نچوڑ یہ جملہ ہے، خون جگر دے رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ ہاتھ جوڑ کے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا مبالغہ نہیں کر رہا۔ میں نے کہا میں بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن میرے بچے، تمام شیعہ مومنین بچے اپنے پلے باندھ لیں اس جملے کو۔ سرور کائنات نے سب سے زیادہ حدیث کس موضوع پہ کہی ہیں؟ کیا نماز پہ سب سے زیادہ حدیث کہی ہیں؟ نہیں۔ کیا روزے پہ سب سے زیادہ حدیث کہیں؟ نہیں۔ کیا حج پہ، زکوٰۃ پہ، خمس پہ، جہاد پہ، نکاح پہ، طلاق پہ، دیات پہ، احکام پہ، شہادات پہ، حدود پہ، کس موضوع پہ سب سے زیادہ حدیث کہی ہیں؟ پیغمبر اسلام نے پوری زندگی اگر 1,00,000 باتیں کہی ہوں گی تو سب سے زیادہ علی کے فضائل میں۔ ممنون۔ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، مولا آپ کو آپ جی ہیں، میرے بچے جی ہیں، آپ سلامت رہیں، میرے بھائی میرے بزرگ سلامت رہیں۔ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، یہ بات نشر کر دیجئے گا، اور صرف میں نہیں کہہ رہا، ابھی بہت سے ہمارے بھائیوں نے، علماء نے مولا علی کے فضائل میں حدیث جمع کی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، 10 جلدیں انہوں نے عربی میں جمع کی ہیں مولا علی کے فضائل میں۔ نہیں ہے مجمع، ابھی بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، دشمنوں نے مولا علی کے فضائل کو عداوت میں چھپایا، دوستوں نے تقیہ میں، حکمرانوں کے خوف سے چھپایا۔ چھپایا یا نہیں چھپایا؟ دوستوں نے، چاہنے والوں نے
خوف سے، حکومتوں کے خوف سے علی کے فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے دشمنی میں، عداوت میں فضائل کو چھپایا، دوستوں نے بھی فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے بھی چھپایا، سب نے چھپایا، پھر اتنے فضائل ہیں۔ حیدری، میرے جملے پہنچ رہے تھے تانے گرے؟ سب فضائل کو چھپاتے رہے۔ آئیں بھئی سرور کائنات کی میں بس ایک حدیث پیش کر دوں، پھر زحمت کو تمام کروں۔ یہ حدیث سننا ضروری ہے تاکہ میں دلیل دے دوں۔ یہ بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، سب نے لکھا لو کان الاقلام مدادا، اے میرے بھائی اگر سارے کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جاتا، والبحار، توجہ، اقلامن، سارے درختوں کو قلم بنا دیا جاتا، سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جاتا، زمین سے آسمان کے فاصلے میں لکھا جاتا، فرشتے لکھنے والے ہوتے، انسان گننے والے ہوتے، تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے فضائل ختم نہ ہوتے۔ یہ مولا علی کے فضائل ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں شاید کوئی اور افضل رہا ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سب اپنی جگہ پہ، سب کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن علی علی ہے۔ کوئی جتنا بھی بڑا قلندر ہو، جتنا بھی بڑا ولی ہو، وسیع ہو، علی کے قدموں کی خاک ہے۔ میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں۔ توجہ ہے نا میرے بھائی؟ جی آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، سلامت ہے نا؟ ہے نا مجمع میرے ساتھ؟ ایسا نہیں گرامی، تمام لوگ محترم، لیکن جب مولا کی بات آئے گی کہ جن کے لیے خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، میرے بھائی آپ کے فضائل ختم نہیں ہو گئے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، میں نے ایک کہی تھی لیکن اب دوسری حدیث کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں۔ یہ بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، بڑے بڑے صوف سب نے لکھی ہے۔ آپ سلامت رہیں، میرے بچے سلامت رہیں، خدا کی قسم جب آپ محبت سے دیکھتے ہیں میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ عزیزان گرامی سن لیجئے دوسری حدیث، سرور کائنات فرماتے ہیں، بڑے بڑے صوفیان نے بھی لکھا اس حدیث کو کہ یا علی اگر کسی آدمی نے 1000 حج کیے، سال میں ایک حج ہوتا ہے، بھائی زیارت پہ آپ 10 مرتبہ بھی جا سکتے ہیں، سال میں 100 مرتبہ بھی، حج بس ایک ہی کر سکتے ہیں، 1000 حج کے لیے 1000 سال جینا پڑے گا۔ پیغمبر فرما رہے یا علی اگر کوئی آدمی 1000 حج کرے، 1000 حج کرے پا پیادہ، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں زکوٰۃ میں دے دے، خیرات کر دے، صفا مروہ کے درمیان بے گناہ مارا جائے یعنی شہید ہو، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی جنت کی بو نہ سونگے گا اگر اس کے دل میں آپ کا بغض ہو۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں، جنت کی بو نہ لا یشم رائحۃ الجنہ نہیں پہنچا سکا، جو پہنچ گئے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں لا یشم، جنت میں جانا دور کی بات، یہ ہے نا روایات میں 500 سال کے سفر سے پتہ لگنے لگے گا یہاں آگے کہیں جنت ہے، زمین کے 500 سال کے سفر سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی، آثار بتائیں گے آگے کہیں کوئی جنت ہے، پیغمبر فرما رہے بو بھی نہیں سونگھے گا۔ جو علی کا بغض رکھتا ہو رکھو بغض، جانا جہاں جانا ہو، پہنچنا آتے جانے کے رہے۔ محبت علی بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی ایک کرکٹر ہیں پاکستان کے، میں خدا کی قسم یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا، نام نہیں لے سکتا، ان کے لیے مسائل نہ بنے بیچارے کے لیے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہا علامہ صاحب میں بہت آپ کی مجالس شوق سے سنتا ہوں،
ریٹائر ہو چکے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, تو بہت مشہور ہے, دنیا بھر میں نام ہے, پاکستانی ہے. تو بولنے کے اندر کا نام تب تو کہنے لگے کہ میں علامہ صاحب آپ کی مجالس میں کسی نے ایسے کلپ بھیجا, میں نے سنا, اس کے بعد میں نے پوچھا کون ہے, کہ نام نہیں بتاؤں گا. اسی طرف کے تھے, تو انہوں نے کہا نام نہیں بتاؤں گا, تمہیں عادت پڑ جائے گی ان کو سننے کی. تو کہنے لگے میں نے تلاش کرنا شروع کیا, کرتے کرتے مجھے مجالس میں نہیں لگی. کہنے لگے میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ کربلا جانا چاہتا ہوں. اور وہ زیارت پہ گئے, میرے ساتھ نہیں جا سکے اب تک, مجھے موقع نہیں ملا. کہا میں زیارت پہ گیا. اس کے بعد ایک مرتبہ میں نے خود سنا ٹی وی پہ, اس شخص نے کہا کہ یہ جو علی کی محبت ہے نا, یہ باپ سے خون میں نہیں ملتی, ماں کے کردار سے ملتی ہے. ممنون آپ جی. حیدری صلوات. توجہ فرما رہے ہیں سیزانے کرام. سیزانے کرامی, یہ عجیب و غریب ایک اللہ نے نعمت رکھی ہے. بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں, لیکن ایک حدیث چھٹے امام کی بھی سن لیجئے. آج آپ کہیں گے مولانا نے احادیث, ہمیشہ قرآن پہ چل رہے ہیں, آج احادیث کا نزول ہو رہا ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں, کہا جب تم میں سے کوئی اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے تو فوراً اپنی ماں کو دعا دے کہ اس کے کردار کی وجہ سے تم ہمیں مانتے ہو. بھئی یہ یاد رکھیے گا, بہت بڑا ہمارے ماں باپ کا کردار ہے. ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ہاتھ چومیں, ان کے پاؤں چومیں, اور پاؤں بھی چومیں. اور جن کے چلے گئے تو نیت کر کے آئیں, میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں ماں باپ کی طرف سے, ان کی روحیں خوش ہوں گی, آپ کو تو ثواب ملے گا ہی, ان کی بھی روحیں خوش ہوں گی کہ ہماری نیت سے مجلس میں گیا ہے. مجلس حسین بہت بڑا ثواب ہے. عزیزان گرامی, آج 7 محرم گزر گئی ہے. آپ جانتے ہیں نا, خیام حسینی سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, بچے کہنے لگے ہیں العطاش. عزیزان گرامی, یہ جو محبت ہے, یہ جو عشق ہے آل محمد علیہ السلام کا, یہ چاہے بچہ ہو, بزرگ ہو, مرد ہو, عورت ہو, سب اس پہ شکر ادا کریں. پوری دنیا میں رسم ہے, 7 محرم کو حضرت قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے. کربلا میں اس وقت آپ دیکھتے ہیں نا, تبرکات برآمد کیے جاتے ہیں, ہرے رنگ کی مٹھائی, ہرے چراغ, بہت اہتمام کیا جاتا ہے ایران عراق میں 7 محرم کو, کیونکہ صرف جناب قاسم کی شہادت نہیں ہے, آج کے دن مولا حسن کو پرسہ دینا ہے. آپ جانتے ہیں نا, جب مولا حسن کو زہر دے دیا گیا تھا, مولا کو بعض لوگوں نے لکھا ہے 6 اور 7 مرتبہ زہر دیا گیا. یزید نے مولا حسین کو شہید کیا, یزید کے باپ نے مولا حسن کو, مولا حسن علیہ السلام کو زہر دیا. جب آخری مرتبہ زہر دیا نا, تو مولا نے آواز دی ایک خادم کو, جا میرے بھائی حسین کو بلا لا. مولا حسین آئے, آ کے رونے لگے, بھیا کیا بات ہے؟ کہا پہلے بھی زہر دیا ہے, لیکن اس زہر نے نا میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں, میرے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں. بھئی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو مولا حسن نے آواز دی, خادم سے کہا کہ میرے بھائیوں کو بلا دو, عباس کو, جعفر کو, عبداللہ, سب کو بلا دو. پھر ایک مرتبہ مولا عباس سے کہا عباس ذرا زینب کو بلا لاؤ. پھر خادم سے کہا یہ تشت چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. تو اس نے کہا مولا کیوں چھپا دوں؟ کہا میری بہنیں آنے والی ہیں, میری بہنیں میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں کریں گی. اجرکم اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے مولا حسن کے میں نے مصائب کیوں پڑھے. اگر درخواست کروں ذرا میرے ساتھ رہیے گا. روایت کے الفاظ ہیں, مولا حسین نے سہارا دے رکھا تھا. ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بھیا مجھے لٹا دیجئے, میرے سینے میں تکلیف ہے.
اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا۔ تو جانتے ہیں تاریخ میں الفاظ کیا ہیں، روایت کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی مولا حسن کو لٹایا، ایک 1.5 برس کا بچہ کہیں سے آیا، مولا حسن کے سینے پہ لیٹ گیا، سر رکھا، جیسے جناب سکینہ مولا حسین کے سینے پہ سوتی تھی، ویسے ایک چھوٹا سا بچہ آیا، 1.5 برس کا، 1.5 پونے 2 برس کا بچہ مولا حسن کے سینے پہ لیٹا۔ اس بچے کی ماں نے آواز دی، قاسم بیٹا بابا کے سینے سے اتر جائیے، بابا کے سینے میں درد ہے۔ تو مولا حسن نے آواز دی، قاسم کی ماں، قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دیجئے، جب قاسم میرے سینے پہ سوتا ہے مجھے سکون ملتا ہے۔ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ پھر ایک جملہ کہا جناب قاسم کی والدہ سے، کہا ہے قاسم کی ماں، جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا تو آپ قاسم کو ضرور بھیجیے گا، قاسم میری نمائندگی میں شہادت پیش کرے گا، اور کہیے گا قاسم بابا نے وصیت کی تھی کہ اگر زیادہ پریشان ہونا تو ایک تعویذ میں باندھ دوں گا، وہ کھول کے پڑھ لیں۔ مولا نے تعویذ لکھا اور جناب قاسم کے دائیں بازو پہ باندھ دیا۔ بھئی میں نے پڑھ بھی دیا، تعویذ دائیں بازو پہ تھا، تحریر مولا حسن مجتبیٰ نواسہ رسول کی تحریر۔ دن گزرتے رہے، جب 9 محرم کو مولا حسین سارے اپنے اصحاب کو، انصار کو بتا رہے تھے نا کہ کون کون شہید ہوگا، مولا نے ایک ایک کر کے بتانا شروع کیا، کہ عباس آپ شہید ہوں گے، علی اکبر آپ شہید ہوں گے، اون و محمد، سب کو بتایا۔ ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا، جناب قاسم تڑپنے لگے، کھڑے ہو گئے، کہا امو جان، چچا جان یا اماں میں، امو کہتے ہیں عربی میں چچا کو، کہا چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ تو جناب سید الشہداء نے دنیا کو تعارف کروایا جناب قاسم علیہ السلام کا، کہا قاسم کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے مسکرا کے کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے نا، فَأَحْلَ مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ دیکھیں بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے نا، اور میٹھے میں سب سے زیادہ میٹھا شہد ہوتا ہے۔ تو جناب قاسم نے کیا کہا، چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے گلے لگا کے پیار کیا اور ایک جملہ کہا کہ یا بنیا میرے لال، آپ کا تو کیا علی اصغر کا بھی نام شہداء کی فہرست میں ہے۔ غیرت حسنی تھی، غیور تھے جناب قاسم، غیرت مند تھے، جناب مولا حسن کا خون تھے نا، جیسے نام آیا نا علی اصغر علیہ السلام کا، کہا چچا جان علی اصغر بھی شہید ہوں گے؟ کہا ہاں میرے لال علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ کہا چچا کیا یہ اشقیاء خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ برداشت نہیں کر سکے کہ اشقیاء وہاں آئیں جہاں میری پھپھیاں ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، میں علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کے لے جاؤں گا، لیکن میں کہوں گا مولا بتا دیں شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، بیویوں کی چادریں نیزوں سے چھینی جائیں گی، بیویوں کو مجمع عام میں تازیانے مارے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے پڑھ بھی دیا۔ بھئی آج رات کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ یقین مانے آج جب میں ناشتہ کر رہا تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا، میرے گھر میں سب لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے عاشورہ قریب آتا ہے میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، شاید 7 محرم کا اثر کچھ اور ہے۔ خدا کی قسم میرے استاد سارے بڑے بڑے علماء کہتے تھے یہ آخری شب امام زمانہ پہ بڑی سخت گزرتی ہیں۔ کیوں؟ مولا کی آنکھوں کے سامنے کربلا چل رہی ہوتی ہے، کسی کے بازو، کسی کا کلیجہ، کسی کا سراپا۔ اجرکم اللہ، امام زمانہ کے لیے یہ آخری شبیں بہت سخت ہیں۔ بھئی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے مصائب؟ ایک مرتبہ شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی،
اصحاب حسینی ایک ایک کر کے قربانیاں دینے لگے. اکثر لوگ امام حسین کو بچانے میں شہید ہو گئے. جب ظہر کے بعد خیموں کے پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو جناب فروا نے آواز دی جناب زینب کبریٰ کو، کہا بی بی یہ مجھے میرے یتیم کے رونے کی آواز محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے میرا قاسم رو رہا ہے. کہا ہاں آواز تو قاسم کی لگ رہی ہے. میں نے پڑھ دیا بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آج جناب سیدہ کو بھی پرسہ دینا ہے، آج مولا حسن کو بھی پرسہ دینا ہے. اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. جناب فروا آئیں، خیمے کے باہر دیکھا کون رو رہا ہے. دیکھا ایک بچہ اپنا سر دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ کے رو رہا ہے. آپ نے دیکھا نا بچے کیسے بیٹھتے ہیں. جناب قاسم نے گھٹنے پکڑے ہوئے تھے، پیشانی گھٹنوں پہ رکھی اور اونچی اونچی رو رہے. جناب آپ جانتے ہیں نا بیوہ خاتون سے اپنے یتیم بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا. خدا کسی بیوہ ماں کو یتیم بچوں کا رونا نہ دکھائے. بس ایک مرتبہ جناب فروا نے آواز قاسم بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں چچا مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے. میں جب بھی جاتا ہوں نا کہتا ہوں چچا جان مجھے شہادت کی اجازت دیجئے. تو مولا حسین میرے چچا کہتے ہیں نہیں قاسم ابھی نہیں، آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں، قاسم ابھی رک جائیے. جناب قاسم کی والدہ نے آواز دی، کہا قاسم آپ کے والد نے فرمایا تھا جب قاسم پہ بہت زیادہ مصائب ٹوٹ پڑیں تو قاسم سے کہیے گا یہ جو بازو پہ تعویذ ہے اسے کھول کے پڑھ لے. جناب قاسم نے روتے ہوئے تعویذ کھولا. بھئی میں درخواست کروں گا اب سب میری طرف دیکھیے گا. جناب قاسم نے جیسے ہی تعویذ کھولا جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا یا بنی قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت امک الحسین، اگر آپ اپنے چچا حسین کو کس حالت میں دیکھیں وحیدان غریبان، اے قاسم جب آپ دیکھیں چچا تنہا رہ گئے ہیں، غربت کا عالم ہے، مظلومیت کی حالت ہے، قاسم جان قربان کرنے میں دریغ نہ کیجئے گا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. جناب قاسم نے خوشی خوشی آنسو صاف کیے. ایک مرتبہ کا اماں اب چچا مجھے روک نہیں سکیں گے، میرے بابا کی وصیت مل گئی. آئے کہا چچا دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا. چچا اب آپ کو مجھے اجازت دینی پڑے گی، آپ مجھے شہادت سے نہیں روک سکتے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین نے فرمایا قاسم میرے بھائی نے کچھ لکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا دکھائیے. میری طرف دیکھیے. مولا حسین نے مولا حسن کی تحریر لی، جب پڑھی تو علماء نے لکھا ہے مولا حسین نے تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، مدینے کا رخ کیا، کہا میرے بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا، جب میرا کوئی نہیں رہا میرے بھائی نے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی 5 سے 10 منٹ کی زحمت، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک مرتبہ جناب قاسم بڑے بڑے جید علماء نے لکھا، روضۃ الشہداء اہل سنت کا مقتل ہے، حنفی بزرگ ہیں، کئی سو سال پہلے انہوں نے جملہ لکھا کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈالیں، جناب قاسم نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالیں. کہ ایک مرتبہ دونوں بلند آواز سے رونے لگے. جب دونوں اونچی اونچی رو رہے تھے خیموں میں آواز گئی. اجرکم اللہ. روضۃ الشہداء والے حنفی بزرگ کہتے ہیں شیخ کاظم سبتی فغشی علیہما، دونوں غش کھا گئے. جناب قاسم بہت روئے. مولا حسین نے آواز دی عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، میری درخواست سے ہاتھ جوڑ کے اگر دیکھ سکے 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے. جانتے زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ زرہ لوہے کی ہوتی ہے، اگر تیر لگے زرہ پہ رک جائے، اگر کوئی قریب سے تلوار مارے تو زرہ اندر اسے جانے سے روک لے، اور اگر کوئی گر جائے نا اور گھوڑے دوڑنے لگے ہیں
تو لوہے پہ گھوڑے کے نال رک جائے. جناب عباس نے پہلی زرہ پہنائی, پوری نہیں آئی. دوسری زرہ پہنائی, جناب قاسم کو پوری نہیں آئی. خدا کی قسم 3-4 زرہ پہنائی. ایک مرتبہ جناب قاسم بہت پتلے دبلے تھے, قد بڑا تھا لیکن جسم پتلا تھا, 13 برس کے تھے. جناب قاسم نے کہا چچا جان زرہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھے گھوڑے پہ سوار کرا دیں, میں بغیر زرہ کے لڑ لوں گا. جناب عباس نے مولا حسین کو دیکھا, کہا مولا زرہ پوری نہیں آ رہی. جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے, میں بغیر زرہ کے لڑوں گا. میں کیسے پڑھوں؟ ایک مرتبہ مولا حسین جناب عباس نے بازو پکڑے, جناب قاسم کو سوار کرا دیا. میں پڑھوں جنگ آپ کے سامنے, 2 جملے جنگ کے پڑھ دوں. ایک مرتبہ جناب قاسم نے حملہ کیا, بڑے بڑے تیر انداز آگے بڑھے. جناب قاسم تلوار اٹھاتے, اللہ اکبر کہتے, کبھی کہتے یا علی ادرک نہیں, تلوار چلاتے, بڑے بڑوں کو فنار کر دیتے. عمر سعد نے آواز دی, کہا یہ جو بچہ رجس پڑھ رہا ہے نا بار بار کہتا ہے میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں. تو ایک بہت بڑا پہلوان تھا, وہ 1000 کا ایک شمار ہوتا تھا, اس کا نام تھا ازرق. اس نے ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی, او ازرق جا کے اس بچے کو مار دے. ازرق نے کہا کہ نہیں, میں بہت بڑا پہلوان ہوں, بچے سے لڑنا میری توہین ہے, لیکن میرے جوان بیٹے ہیں, میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں, اسے مار کے آئے گا. ایک اپنے بیٹے سے کہا جا اس بچے کو مار کے آ. جیسے ہی ازرق کا پہلوان بیٹا آیا نا, جناب قاسم نے تلوار اٹھائی اور ایک مرتبہ تلوار اٹھا کے کہا یا علی, اس کے بیٹے کا سر قلم کر دیا. اس نے دوسرا بیٹا بھیجا, تیسرا. جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے نا تو اس ملعون نے خود کہا کہ اے عمر سعد اس بچے کو اب میں خود ماروں گا. اس نے ہاتھ میں گرز لیا, آگے بڑھا. مولا حسین نے کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے, میرا قاسم بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے, پروردگارا میرے بچے پہ رحم فرما, قاسم یتیم ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم نے جست لگائی, ازرق کے 2 ٹکڑے کر دیے. عمر سعد نے کہا مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑاؤ, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑاؤ. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا. جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے, میں گر گیا. مولا حسین ایسے آئے, مرحوم آغا اشتہاردی کہتے ہیں جیسے عقاب آتا ہے نا, اس رفتار سے مولا نے ساری فوجوں کو اٹھا کے پیچھے پھینکا. مولا حسین نے لشکر کو اٹھا کے پیچھے پھینکا. جب دیکھا زمین پہ ایک لاشا پڑا تھا, مولا نے بلند آواز سے رو کے کہا قاسم میں آ گیا تھا, میرے لال گھوڑوں نے نہیں پڑھتا میں کھل کے, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, نہیں پڑھتا. آخری جملہ سن لیجئے, مولا نے لاشا کیسے اٹھایا, جیسے صبح کے وقت ایک مالی پھولوں کو چنتا ہے. حسین نے عبا بچھائی, لاشا چنا. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, آپ سے رویا نہیں جا رہا. جناب قاسم کی والدہ در خیمہ پہ کھڑی تھی, دیکھ رہی تھی میرے بیٹے نے جنگ کیسی کی, بس ابھی لاشا آتا ہوگا. ایک مرتبہ جناب فروا نے کہا جناب زینب سے, بی بی میرا 13 برس کا جوان بیٹا, لیکن حسین کاندھے پہ ایک گٹھڑی سی لا رہے ہیں. جب ایک مرتبہ لاشا آیا, جناب قاسم کی والدہ نے کہا قاسم جب جنت میں جانا اپنے بابا سے کہنا میں نے وعدہ پورا کیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس لاشے کا، لوگ شہادت کے بعد پامال کیے گئے، بس ایک ہی تو شہید ہے جو زندگی میں پامال ہو گیا۔ بھئی میں کوئی سخت جملہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، 2 دن لوگ بے ہوش ہوتے رہے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر رہے۔ مجھے بتایا دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ آج جب مولا حسن کو پرسہ دیجئے گا نا تو کہیے گا مولا آپ کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آئے تھے، آپ کے بیٹے کے لاشے کے ٹکڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ قاسم ابن حسن کا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، ایران، عراق، شام، لبنان، فلسطین میں، غزہ میں حالات خراب ہے، بحرین، یمن، افریقہ کے ممالک سب کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں، بھئی 7 محرم گزر گئی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اب جو بھی دعا مانگے نا تو اس میں پہلے مظلوموں کے لیے دعا مانگے، اب اپنے لیے کم مانگیے گا، پہلے دوسروں کے لیے۔ بس بھئی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آئیں ذرا مل کے امام زمانہ کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ مولا آپ کو شہداء کا پرسہ دینے آئے ہیں، مولا کبھی بچوں کو بھی ایسے مارا جاتا ہے، کبھی بیماروں کے بھی بستر چھینے جاتے ہیں، کبھی یتیم بچیوں کے بھی بالوں کو پکڑا جاتا ہے، کبھی یتیموں کی بھی بالیاں چھینی جاتی ہے، کبھی قیدیوں کو بھی تازیانے مارے جاتے ہیں۔ ماتم حسین انجمن امامیہ کے اراکین سے درخواست ہے کہ آئیں اور نوحہ خانی وسیع نظر نہیں کریں۔ انجمن امامیہ کے اراکین سے درخواست ہے کہ آئیں نوحہ خانی اور وسیع نظر نہیں کریں۔ انجمن امامیہ لگا دو یار، ماشاءاللہ غصاب اللہ میں آپ کو صحت زندگی دے۔ بے وشبر